اگر آپ کو ایک بہت بڑا خزانہ دے دیا جائے اور ساتھ اس کے 5 چابیاں بھی دے دی جائیں تو کیا صرف آپ ایک ہی چابی کو ٹرائی کریں گے؟ نہیں نا، آپ پانچوں کی پانچوں چابیوں کو ٹرائی کریں گے کہ کسی ایک سے تو یہ خزانہ کھل جائے گا۔ سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو لیلۃ القدر کا ہمیں خزانہ دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 راتیں دی ہیں کہ ان 5 طاق راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ کون کون سی؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو ان طاق راتوں میں وہ سارے کام کریں جو آپ ایک رات میں کر سکتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہی طاق رات ہو تو آپ مغرب کے فوراً بعد یہ ذکر شروع کر دیں اور بغیر گنے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے اذکار بھی پڑھ لیں، جیسے سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ جو کوئی 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کی 1000 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ 500 دفعہ پڑھ لیں، 5000 آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی اور 5000 آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ جتنے مرضی اپنے محل جنت میں تیار کریں۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ جو کوئی ایک دفعہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی جنت میں درخت لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ 100 دفعہ یہ سارے اذکار کر لیں تاکہ آپ کے 100 جو درخت ہیں وہ جنت میں لگ جائیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ جب عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے، عشاء کی نماز کے لیے وضو کریں گے تو 2 نفل تحیۃ الوضو لازمی پڑھ لیں بغیر کسی سے بات کیے۔ نماز عشاء کی پڑھیں، اس کے ساتھ تراویحیں پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جو حفظ ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، کچھ کھا پی لیں۔ اس کے بعد آپ صلاۃ و تسبیح لازمی پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلاۃ و تسبیح وہ واحد نماز ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے جو جتنے بھی سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ صدقہ لازمی کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ صدقہ انسان کے اوپر جو پریشانیاں یا مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈی کرنے والی چیز ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ آپ دعا کو کوئی چھوٹی چیز نہ سمجھیں، بہت بڑی چیز ہے۔ دعاؤں میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ کوئی سچے دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ تو دعاؤں کا ہتھیار ضرور استعمال کریں، جو آپ کے ناممکن کام ہیں، جو آپ کو لگتا ہے یہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس طرح کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ اللہ سے رو کے دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، آنسو بہائیں اس کے سامنے، کیونکہ جو کوئی اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔